اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس سے پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 121 میں غزوہ احد کا بیان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان کیا تھا جب آپ اپنے گھر سے زرہ پہن کر نکلے تھے۔ بہرحال آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ ان دونوں کا ولی اللہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے انصار کے دو قبیلوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے۔ بشریت کے تقاضے کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جماؤ عطا فرما دیا اور ان کے قدم ثابت کر دیے۔ پھر ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا۔ وہ لوگ یعنی قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، یہ لوگ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے۔ منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، آیت کے ان الفاظ میں ان دونوں قبیلوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ان دونوں قبیلوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی قدم عین وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے، عین اس وقت جب کہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ بشریت کے تقاضے کی بنا پر ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جماؤ عطا فرما دیا اور ان کے قدم ثابت کر دیے۔ منکم واللہ ولیہما میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی چیز کا بیان ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 123 کی طرف۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ 300 منافقین جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور پر ان کا ذکر نہیں کیا، گویا کہ وہ اس لائق تھے بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا براہ راست ڈائریکٹ ذکر کرتا، لیکن ان آیت کے آخر میں ان کا ذکر بالواسطہ طور پر آئے گا۔ صراحتاً ذکر نہیں کیا بلکہ بالواسطہ طور پر ان کا ذکر کیا، اور قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ بشریت کے تقاضے کی بنا پر ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کے حوصلوں کو ہمت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 123 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم بہت کمزور تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جب کہ تم بہت کمزور تھے۔ غزوہ بدر میں 1000 مشرکین کے مقابلے میں صرف 313 تھے، جبکہ ان صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، بلکہ پورے صحابہ کے لشکر میں صرف کل 8 تلواریں تھیں۔ مشرکین مکہ 100 گھوڑے لے کر آئے تھے، اور ادھر صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ کے پاس 700 اونٹ تھے، اور ادھر صرف 70 اونٹ۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، یہاں تک کہ تمہیں اپنی طاقت سے زیادہ طاقتور دشمن پر غلبہ عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو پھر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ دیکھیے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، بلکہ پورے لشکر میں صرف 8 تلواریں تھیں۔ مشرکین مکہ 100 گھوڑے لے کر آئے تھے، اور ادھر صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اور ادھر مشرکین مکہ کے پاس 700 اونٹ تھے، اور ادھر صرف 70 اونٹ تھے۔ ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، اور یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن سکو۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، استقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے ان سے تمہاری مدد کر دے؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے؟ یعنی ایمان والو، اگر مقابلے میں 3000 کی فوج آ گئی تو کیا غم اور رنج ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خوشخبری کو، جو کہ ایک دعا کی حیثیت رکھتی تھی، فوری طور پر قبول فرمایا، اور فوری طور پر قبولیت کا شرف عنایت فرمایا، اور اس کی منظوری کا اعلان اگلی آیت میں کیا، آیت نمبر 125 میں۔ آیت نمبر 125 اسی واقعے کو اور آگے بڑھاتی ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں اے ایمان والو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر آئیں گے۔ من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر آئیں گے۔
آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے اس کو بنایا ہی تمہارے لیے بشارت ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ نے اس کو بنایا ہی تمہارے لیے بشارت ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ تو مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بشارت کے طور پر اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں بتلا دیا، ورنہ اللہ تو فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ بشارت تمہارے بشری تقاضے کی بنا پر دی گئی ہے، کیونکہ آپ انسان ہو اور بشریت کا تقاضا آپ کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ بشارت، یہ خوشخبری تمہیں بشارت کے طور پر دی گئی ہے۔ اگر 3000 کی تعداد میں دشمن سامنے ہوا تو تمہاری مدد 3000 فرشتے، تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتریں گے، اور اگر وہ فوری طور پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا۔ دیکھیے یہ فرق ہے 5000 فرشتے بھیجنے میں، کہ اگر وہ فوری طور پر ایک دم اچانک حملہ کر دیں گے تو 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کرنے والوں کی طاقت ختم کر دے، أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ ذلیل ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کرنے والوں کی طاقت ختم کر دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ ذلیل ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ دیکھیے ہم پہلے ان آیتوں کا ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 123 سے لے کر اور 127 تک یہاں طبیعی طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ایک فرشتہ ہی پوری قوم کا تختہ الٹ سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بشری تقاضے کی بنا پر فطری طور پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ایک فرشتہ ہی پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی۔ تو پھر فرشتوں کی فوج بھیجنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب فرشتے میدان بدر میں آ ہی گئے تھے تو پھر ایک بھی مشرک نہیں بچنا چاہیے تھا۔ ان دونوں باتوں کا جواب خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 126 میں فرشتوں کے بھیجنے میں حقیقت میں ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل میں صحابہ اکرام کو تسلی دینا تھا اور ان کے دلوں کو اطمینان دلانا تھا اور فتح کی بشارت دینا مقصود تھا، جیسا کہ اس آیت کے آخری الفاظ میں ہے الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بھیجنے کا مقصد کوئی میدان جنگ فتح کرانا نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام کو تسلی دینا تھا اور ان کے دلوں کو اطمینان دینا تھا اور فتح کی بشارت دینا مقصد تھا۔ اور دیکھیے یہ تو الفاظ ہیں آیت نمبر 126 کے سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کے، اور جب ہم سورہ انفال پارہ نمبر 9 کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ
صریح الفاظ ملتے ہیں، جس میں خود فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے تھے، ان کے ذمہ خدمت لگائی تھی کہ وہ مومنین کے دلوں کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں۔ اب ان کی تسلی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جو بھی ہوں، بہرحال کہ وہ مومنین کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں، اطمینان دلائے رکھیں۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کے بھیجنے کا مقصد کوئی میدان جنگ فتح کرانا نہیں تھا، ورنہ تو صرف ایک ہی فرشتہ اس کے لیے کافی تھا۔ فرشتوں کی فوج بھیجنے کا کوئی معنی نہیں، صرف صحابہ اکرام کے دلوں کو تسلی دینا، ان کے قدموں کو جمائے رکھنا، دلوں کو اطمینان دینا اور فتح کی بشارت دینا اس کا مقصد تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے میں جو وعدہ کیے تھے، سورہ انفال کی آیت میں تو 1000 کا وعدہ ہے، اور سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں پہلے 3000 کا اور پھر 5000 کا وعدہ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ سورہ انفال کی آیت میں 1000 کا وعدہ، اور ان آیتوں میں پہلے 3000 کا اور پھر 5000 کا وعدہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ سورہ انفال میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جب میدان بدر میں صحابہ نے دشمنوں کی تعداد 1000 دیکھی اور ان کی 313 تھی، تو اس پر یہ وعدہ 1000 فرشتوں کی مدد کا کیا گیا کہ جو عدد اور جو تعداد تمہارے دشمن کی ہے، اتنی ہی عدد اور اتنی ہی تعداد فرشتوں کی بھیج دی جائے گی۔ اور اس سورہ آل عمران کی آیتوں میں 3000 فرشتوں کا وعدہ ہے۔ اس لیے کیا گیا ہے کہ بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تھی، عین اس وقت جب کہ صحابہ اکرام بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے، ان کو یہ خبر ملی کہ جابر محاربی اپنے قبیلے کی فوج لے کر مشرکین مکہ کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں دشمن کی تعداد صحابہ سے 3 گنا زیادہ ہو گئی تھی، 3 گنا پہلے سے ہی زیادہ تھی۔ اب یہ خبر اور سن لی تو صحابہ اکرام اس خبر سے اور پریشان ہو گئے، تو 3000 فرشتوں کی مدد کا پھر وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ بالکل برعکس ہو جائے۔ اور پھر صحابہ اکرام کی 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا گیا، تو اس کے لیے 2 شرطیں لگائیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم تقوی پر جمے رہو گے، اور اگر یہ دشمن ایک دم اچانک حملہ کر دیتے ہیں تو تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی، لیکن دوسری شرط یعنی ایک بارگی حملہ کرنے کی یہ واقع نہیں ہوئی تھی، اس لیے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ بھی نہیں رہا۔ مفسرین اکرام نے 1000، 3000 اور 5000 کی تفسیر اسی طرح سے بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک تحقیقی جائزہ تھا ان آیت کریمہ کا۔ ان آیتوں کی تفسیر کے دوران یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں غزوہ احد کے واقعات کا ذکر زبانی ترتیب سے نہیں ہے، اور قرآن کریم کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایک واقعے کو جزئی طور پر بیان کرے۔ جیسا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکل کر مورچہ بندی کرنے کا ذکر ہوا، پھر اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں بتایا کہ جب خبر پہنچی کہ 3000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اللہ کی مدد کی خوشخبری دی۔ اب اس جنگ کے دوران صحابہ کرام سے کچھ خطائیں ہوئی تھیں، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس جنگ کے دوران صحابہ کرام سے خطا ہوئی تھی، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بھی تم اس طرف لینا، وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے جب جنگ کا پاسہ پلٹ گیا تھا۔ اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس جنگ میں ایک خطا کا معاملہ ہوا،
اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک خطا کا معاملہ ہوا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعلیم ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور یہ زخمی ہونا اتنا شدید تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ، یعنی یہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اصل میں تلوار کا وار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی ہڈی پر پڑا تھا، اور اس سے آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ زخم سے ایک دم خون کا فہارہ چھوٹ پڑا جس سے آپ کا چہرہ پوری طرح سے لہو لہان ہو گیا تھا، اور خون زیادہ مقدار میں بہہ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ اس پر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی آیت نمبر 128، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے نبی، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے اور تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انداز دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ایک انداز ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی، یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان سے انہیں سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دلوایا تھا، یعنی وہی شخص جن کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیف اٹھانی پڑی تھی، انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دلوایا۔ دیکھیے، آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے خالد بن ولید کے بارے میں ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک عزت دار شخص تھے، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو بتوں کی عبادت سے منع کیا تو سب آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے، پھر آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید نے اصل میں تلوار کے سایوں میں زندگی گزاری، تلواروں کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی اور گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد شام کے حاکم کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خون ریز مارکا ہوا، مخالفین لاکھوں کی تعداد میں تھے، صحابہ اکرام کو کافی نقصان ہوا۔ اگلے دن اس فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لی اور جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور شام کے حاکم کی فوج کو الحمدللہ تہس نہس کیا اور فتح پائی۔
ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آپ اسلامی فوج کی سپہ سالاری کے فرائض اسلامی فوج میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یمامہ کی جنگ میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو خالد بن ولید نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن کذاب کی کئی لاکھ مسیلمہ کذاب کی فوج کو شکست دی، جس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ بہرحال روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری کی وجہ سے بستر پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھنے والوں سے کہا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا میری پوری نہ ہو سکی۔ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو۔ آپ جنگ احد سے لے کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک انہوں نے جتنی بھی جنگیں کی، ایک میں بھی ہار نہیں مانی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 21 ہجری میں اور 642 عیسوی میں ملک شام کے شہر حمص میں فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میری جائیداد کو شریعت کے مطابق تم تقسیم کرنا اپنے ہاتھ سے۔ تو بہرحال آیت نمبر 128 کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اے نبی اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور اس آیت کی وضاحت اور بھی کی جائے گی۔ دیکھیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پوری طرح سے اسلام کو اپنایا، اور زیادہ جنگوں میں شریک ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کریم بھی زیادہ سیکھ نہیں پائے تھے۔ دوسری چیز، اتنا انہوں نے اسلام کو نبھایا کہ بہت ساری جنگیں کی ہیں انہوں نے، تو کسی جنگ میں مال غنیمت زیادہ حاصل ہوا تھا تو ان کو ضرورت بھی تھی، تو مال غنیمت میں سے تھوڑا سا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر لے لیا تھا۔ تو کسی نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خالد بن ولید نے بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے فلاں چیز لے لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پیچھے کی طرف ان کے ہاتھ باندھتے ہیں اور پوری فوج میں چکر کٹواتے ہیں۔ جو اس واقعے کو نقل کرنے والا راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب لوگ تو حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم آپ کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی تھی۔ جب غلطی ہے تو غلطی ہے، غلطی کو انہوں نے مانا، تو اسلام کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔